تو امت یہاں تک نہیں رکی، حضور کے اس شہزادے کو زہر دے کر شہید کرنے کے بعد بھی امت یہاں تک نہیں رکی، انہیں کہا کہ شاید ہم پیچھے نہ رہ جائیں کسی چیز سے، کہ سرداران جنت میں سے ایک شخص ہو جو جنت کا سردار ہو، اس کو زہر دے کر شہید کیا جائے۔ اور جب زہر دینے کے بعد شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جب اس کا جنازہ سامنے پڑا تھا تو سردار جنت نے چاہا، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ میں اپنے سردار، اپنے امام حسن علیہ السلام کا جنازہ ادا کر دوں۔ تو ایسے میں امام حسین علیہ السلام کو جنازہ ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ ایک ظلم تو یہ ہوا کہ زہر دے کے شہزادے کو شہید کیا گیا، دوسرا کتنا بڑا ظلم کہ جنت کے سردار کو اپنے سردار کا جنازہ نہ پڑھانے دیا گیا، آپ کو روک دیا گیا۔ یہاں بھی آ کے امت نے بس نہیں کیا، یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی امت ہے، اس نے یہاں پر بھی بس نہیں کیا، اس نے کہا شاید کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، ہم کسی طریقے سے بخشے نہ جائیں، کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو تو یہ نہ ہو اللہ میں معاف کر دے، حضور ہمیں معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسا کام کرو کہ معافی کا کوئی رستہ ہی نہ بچے۔ تو جو آخری حد سے گزر سکتے تھے وہ یہ کیا کہ اس جنت کے سردار کو اپنے نانے کے پہلو میں دفن ہونے سے روک دیا۔ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جب پڑھانے کے بعد لے کر جایا گیا کہ اس کو جا کے مسجد نبی میں دفن کیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں، تو ایسے میں وہ بدبخت لوگ، وہ بدبخت امت اس چیز کے آڑے آ گئی، انہوں نے راستہ روکا، اور جب مزاحمت ہوئی تو انہوں نے تیر چلا کے جنازے کا استقبال کیا۔ آپ تاریخ اٹھائیں تو اس امت نے زہر دینے کے بعد اس شہزادے کے جنازے کو بھی تیروں سے چھلنی کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے تو اجر رسالت مانگا تھا نا کہ محبت کرنا، تو آؤ ہم حضور کو ایسے محبت کا حق ادا کرتے ہیں۔